درج کروں گا کہ مولانا ظہیر احمد اختاری صاحب آئے اور یہ ایام آزاد کے پہلی مجلس کا آغاز کریں بآواز بلند محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ادھر آ کے بیٹھیے، فرش مجلس کا مطلب یہ کہ سامنے بیٹھیے، یہ ایک طریقے کا درس ہے، اس میں جتنا سامنے بیٹھیے گا اتنے سنیے گا۔ یہاں قریب بیٹھیے اور آگے آئیے اور آگے آئیے، سب لوگ آگے آئیے، اس لیے کہ جو آئیں گے بیچ میں جو دور بیٹھیں گے کیا ہوگا سنائی دے گا۔ فاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جس آیت کو میں نے عنوان بیان قرار دیا ہے، اس آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پروردگار اپنے حبیب سے مخاطب ہے اور خطاب کر رہا ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ 1445 ہجری کا محرم جو ہے وہ آج سے شروع ہو گیا، چاند ہو گیا نا، چاند 29 کا ہو گیا ہے اور یہاں آج پہلی امریکہ میں ہو گئی ہے اور جگہ بھی ہو گئی۔ تو بہرحال یہ خوش نصیبی ہے، اللہ نے ہم کو موقع دیا کہ ہم کو ایک سال محرم اور جو ہے وہ محرم میں شرکت کرنے کا اس نے موقع دیا ہے اور حیات دی اور زندگی دی۔ خوش نصیب اللہ کو کا ہر ہمیشہ شکر گزار ہونا چاہیے، ہر نماز میں، ہر دعا میں، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو بھی نماز پڑھنا چاہیے۔ نماز واجب ہے، فردن واجب ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ تو بہرحال تو ہمیں اللہ سے کی بارگاہ میں یہ برابر شکر بھی کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنا چاہیے۔ شکر کرنا چاہیے کہ ہم کو زندگی دی اور صحت بھی دی اور توانائی بھی دی۔ زندگی دے آئے لیکن صحت و توانائی نہ ہوتی تب بھی ہمارے لیے مشکل تھا، لیکن صحت ہے، توانائی ہے، قدرت ہے اور امکانات ہیں کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ گزشتہ برس کی طریقے سے اپنی بھی محرم میں شریک ہوئے۔ خدا ان لوگوں کے اوپر رحمت نازل کرے کہ جو کورونا میں جو ہم سے جو بچھڑ گئے اور ان کے درجات کو عالی کرے۔ تو دیکھیے جس آیت کو میں نے عنوان بیان قرار دیا ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ اخلاق کے بغیر
دنیا میں کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوشن، کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی بھی کارخانہ، کوئی بھی ہے عوامی یا فلاحی ادارہ وہ ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ اخلاق سب سے پہلی چیز ہے۔ ہمارے نبی نے جو ہے وہ 1,24,000 اللہ نے نبی جو بھیجے ہیں، سب نے اخلاقی کی تعلیم دی، سب نے انسان کو انسان بنانے کی بات کی، سب نے انسان کو بتایا کہ تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، تمہاری اپنی ذمہ داری کیا ہے، اس کے بعد تمہاری دوسری ذمہ داریاں کیا ہیں جو تمہارے بال بچوں سے متعلق ہے، تمہاری سماج میں کیا ذمہ داری ہے، تمہاری معاشرے میں کیا ذمہ داری ہے، تمہاری کمیونٹی میں کیا ذمہ داری ہے۔ تمام ذمہ داریوں کو ہمارے 1,24,000 جو نبی آئے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب نے جو ہے وہ بتایا ہے۔ دیکھیے اب انسان یہ سہ کے بعد جو کہ 1,24,000 پہلے انسان کو اللہ نے بنایا، تو پہلے ہی نبی پہلا انسان جو بنایا تو اس کو حاضر اور رہبری بنایا ہے۔ انسانوں کو، آدمیوں کی تخلیق خلقت جو ہے اللہ نے بشر کو جب پیدا کیا، انسان کو جب پیدا کیا تو صرف ایسے ہی نہیں پیدا کیا بلکہ اس کو پہلے ہادی اور پہلا رہبر بھی بنا کر بھیجا۔ بھائی جناب آدم، بابا آدم جن سے ہم سب ہیں، انہی کی جنریشن ہے، انہی کی اولاد میں، انہی کی نسل میں ہے، تو اب ظاہر ہے کہ آدم آئے تھے تو کیا لے کر آئے تھے؟ بھائی آدم کے اندر جو ہے وہ علم تھا، سب سے پہلے تو علم لے کر آئے۔ جب علم لے کر آئے تو معلوم ہوا کہ علم جب لے کر آئے تو علم ہی تمام مسائل کا حل ہے، علم ہی تمام گتھیوں کو سلجھاتی ہے، علم ہی تمام ٹربل اور تمام پریشانیوں کو اور تمام جو ہے وہ الجھنوں کو دور کرتا ہے۔ تو علم لے کر آئے۔ اب علم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اخلاق بھی لے کر آئے، دو چیزیں لے کر آئے نا، ایک علم اور ایک اخلاق۔ اور اخلاق اور علم کے ساتھ ساتھ وہ عصمت بھی ان کو اللہ نے دی ہے، لیکن ذرا سا چوک ہو گئی۔ دیکھیے ذرا سا چوک ہو گئی اور انہوں نے جو ہے وہ گیہوں، جس کو پروردگار نے منع کیا تھا کہ لا تقربوا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، دیکھو اس درخت کے قریب تم مت جانا۔ ظاہر ہے کہ جب منع کیا تھا نہ جانا تو پھل کھانے کے لیے تو اور ظاہر ہے کہ درخت کوئی سائے کی چیز تو تھی نہیں ہے۔ جنت میں درخت ہے یا جہاں بھی جنت ہے، اختلاف ہے کہ کہاں جنت ارضی تھی یا جنت سماوی تھی، یا وہ جنت تھی جس میں ہم سب کو جانا ہے، یا وہ جنت تھی کہ جس میں ابھی کوئی نہیں گیا۔ بہرحال تو اس میں تاریخ کی کتابوں میں مطالعہ کیجیے گا کہ کہاں کی زمین تھی، جو ہے وہ زمین پر والی جنت تھی یا وہ، لیکن بہرحال بنایا جناب آدم کو زمین ہی کے لیے گیا تھا۔ بھائی پروردگار نے صاف صاف کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بناؤں گا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اپنا جانشین بناؤں گا۔ ظاہر ہے کہ جب خلیفہ کا لفظ بتا رہا ہے تو کوئی اور شخصیت ہونا ہوگی تبھی تو اللہ نے بتایا کہ میں تو آ نہیں سکتا تمہارے درمیان میں، اس لیے الوہیت خطرے میں رہ جائے گی، اور کہاں آئے گا؟ تو لہٰذا اس نے ایک اپنا ہر جگہ موجود ہے خدا مومن کے دل کے اندر موجود ہے۔ روایات میں خدا سے کسی نے پوچھا کہ خدا کہاں ہے تو کہا خدا نے، تو امام نے فرمایا کہ مومن کے دل کے اندر موجود ہے خدا، مومن کے دل کے اندر ہے۔ جب انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے، اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر تمام مسائل کو اپنے چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کا گھر جو ہے وہ مومن کا دل ہے۔ اللہ کسی جگہ بیٹھا نہیں ہے اس کے۔ تو معلوم ہوا کہ دل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جیسے ہے آپ کے بچے بھی اپنے دل، آپ کے دل میں ہے، آپ کی وائف کے بھی آپ کے دل میں ہے، آپ کے دوست احباب بھی اپنے دل میں ہے۔ تو جب اتنے لوگ سما سکتے ہیں تو اگر پروردگار نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ نانو اقرب من حبل الورید، میں تمہارے جو ہے وہ رگے گردن سے زیادہ قریب ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو انسان کو پیدا کیا تو اخلاق کے لیے کہا کہ مت جانا، اگر اس کے قریب گئے تو جو ہے وہ فتح تو ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ تب بتائیے کہ جناب آدم کے پاس علم بھی تھا، کمال بھی تھا، صلاحیت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن ذرا سا چوک ہو گئی۔ چوک کا کیا نام مطلب ہے؟ ترک اولا، مناسب نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہے وہ حکم شریعت پروردگار کا تھا، یہ شریعت بنی تھی نہیں بنی تھی، ابھی تو جناب آدم پیدا ہوئے، ابھی تو جناب آدم کو پہ کر مروف ہوگی، ابھی تو قوانین آئیں گے، دستور آئیں گے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے، ابھی یہ سب مسائل اللہ کا۔ بھائی جناب آدم تو بھی ظاہر ہے، جناب آدم جب ہوا کو پیدا کیا، جناب ہوا کی طرف بڑھنے کا نا ایسے مت قریب جانا ہے، بلکہ جو ہے وہ تم کو جو ہے وہ ماہر ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس وقت جو ہے قانون بتایا، تو معلوم ہے اس سے پہلے قانون نہیں تھا، ابھی تو جناب آدم کو پیدا ہے۔ اب جو پروردگار کہتا جائے اس پہ عمل کرنا تھا۔
تو ظاہر ہے کہ جناب آدم جس نے پیدا کیا تھا تو آدم نے اس کے مطابق عمل کیا، اور ذرا سا انحراف کیا اور بغیر اجازت کے جو ہے وہ درخت کا پھل کھا لیا تو زمین سے جو ہے وہ اس پر لباس بھی چھین لیا گیا، لباس بھی پروردگار نے جنت کے لے لیا، زمین پر بھیج بھی دیا۔ تو سوچئے کہ جب جناب آدم اگر ترک اولا کر دے تو جنت سے بعد جو ہے زمین پر بھیج دیا جائے، جنت کا لباس بھی لے لیا، تو ہم اگر برائیاں کرتے رہیں، خرافات کرتے رہیں، فعل حرام کرتے رہیں، جرم کرتے رہیں، برائیاں کرتے رہیں، غیبتیں کرتے رہیں اور دنیا بھر کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اہل بیت کے خلاف بھی بولتے رہیں، اہل بیت کے اوپر خدا کے خلاف بولے، نبی کے خلاف بولے، قرآن کی جو ہے وہ جسارت کرے، تو ظاہر ہے کہ آدم نے تو ایک جن کی اولاد میں آپ ہیں ایک ترک اولا کر دیا تو جو ہے وہ جنت کا لباس بھی لے لیا گیا زمین پہ، تو آپ اتنی برائیاں کریے گا تو جنت کی توقع رکھتے ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو جنت میں اللہ بھیج دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اب پیغمبر اسلام تو نبی کو اخلاق و کردار جو ہے وہ سب دے کر بھیجا۔ جناب آدم نے اپنی اولاد کو جیسے ان کی اولاد ذریت بڑھتی رہی ہے، کئی ہزار آدمی 40,000 سے زیادہ جو ہے وہ جناب آدم اپنی نسل کو چھوڑ کے گئے تھے، سب کو نصیحتیں کی، سب کو اخلاقیات بتائے، سب کو تمام چیزیں جو ہے وہ بتائی، ہے کہ نہیں؟ تو اخلاق و کردار جو ہے تو ہمارے نبی کو بھیجا گیا، تو نبی نے کیا کیا؟ بھائی نبی نے جو ہے وہ پہلے اپنے 40 سال تک پیغمبر اسلام اخلاقیات کو تعلیم دے رہے تھے۔ جب جوان تھے پیغمبر اسلام اور جناب ابو طالب کے ساتھ جو ہے وہ کاروبار کے لیے گئے، بصرے کی طرف یا شام کی طرف جہاں بھی گئے ہیں، تو وہاں سے تو وہاں بھی کردار و اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، مال تجارت بھی بیچا، تو معلوم ہے کہ ہر موقع پر پیغمبر اسلام نے جو ہے وہ اپنے کردار کو سب سے پہلے سامنے رکھا ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے رکھا اپنی زبان سے۔ مولا کائنات نے جگہ فرمایا ہے کہ الانسان و محبوب تحت لسانہ، ہر آدمی اپنی زبان کے پیچھے جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، جب بولتا ہے کہ تبھی پہچانا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، جب بولتا ہے کلام کرتا ہے کہ تبھی پہچانا جاتا ہے کہ کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی زبان بھی شیریں ہونا چاہیے، انسان کے تعارف اور اخلاق کا پہلے اسی لیے جہاں دوسری جگہ پر فرمایا گیا ہے، مولا نے فرمایا کہ کلم یعنی کلام کرو تو رکو تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ تو اسی لیے فارسی کے شاعر نے کہا تھا کہ تاکہ مرد کے نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نے ہفتہ باشد، انسان جب تک بولتا نہیں ہے اس کا عیب بھی چھپا رہتا ہے، اس کا ہنر بھی چھپا رہتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اب پیغمبر اسلام نے ظاہر ہے کہ جناب آدم کو جو ہے وہ علم دیا اللہ، وعلم آدم الاسماء کلھا، جناب آدم کو تمام چیزوں کے نام جو ہے وہ سب یاد کرائے گئے۔ تو پہلی منزل جو ہے وہ تعلیم ہے، تو تعلیم کے مقابلے تعلیم ہے، لیکن اب جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ مشورہ جناب آدم کو غلط مل گیا۔ یہ کہتے ہیں بات تاریخیں لکھتی ہے کہ جناب حوا نے کہا تھا کہ اللہ نے منع کیا ہے لیکن کھانے کو تو منع نہیں کیا تو کھا لیا، تو گندم جب کھا لیا تو ظاہر ہے کہ ترک اولا سے تو اب جناب آدم کو زمین پر بھیج دیا گیا، لیکن جناب آدم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ عصا کے معنی جو ہے وہ ہر جگہ گناہ کے معنی نہیں ہے۔ ظلم کا مطلب فتکون من الظالمین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظالم کی بھی تعریف، ظلم کی تعریف یہ ہے کہ انسان کا جس چیز میں جو چیز کو استعمال کرنا چاہیے یا جس کو جو مرتبہ ملنا چاہیے اس کے خلاف اس کو مرتبہ یا اس چیز کو استعمال کرنا، یہ ظلم ہے۔ ٹوپی بنائی گئی ہے سر پہ پہننے کے لیے، ہم اس سے جوتا پوچھنے لگے، ہم اس سے ٹیبل صاف کرنے لگے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو ہے وہ ظلم ہے کہ نہیں؟ ہمیں موبائل دیا گیا کہ آپ اس سے ہر چیز ہے، اس سے آپ ٹھوکنے لگے کی ہے تو ٹوٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا، نہیں۔ تو موبائل اس لیے نہیں بنایا گیا ہے آپ کو استفادہ کرنے کے لیے، آپ کو اپنی بات پہنچانے کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ جو کپڑے بنائے گئے کہ انسان کو پہننے کے لیے کہ اس کو عزت کرے، کپڑے کا خیال رکھے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے کپڑے جو ہے ایسے ادھر ڈال دیے گا۔ ہر چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس میں اگر استعمال کیا کرے گا تو یہ عدالت کہلائے گی، اور اگر اس کے اگینسٹ میں استعمال کیا جائے گا تو اسی کو ظلم کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو جناب آدم نے جو ہے وہ ظلم، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، مطلب یہ کہ آپ کے شان کے خلاف ہے۔ مولا کائنات نے اسی لیے کہا کہ جناب آدم نے یقین کے ہاتھوں شک کو اپنے شک کے ہاتھوں اپنا یقین دے دیا، جو یقین تھا اس کو ترک کر کے شک کی طرف چلے گئے۔ کھا لیتے کہ آپ یہی تو سوچے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہی سوچا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ کہا بھائی اب اس وقت تو روٹی تیار ہوئی نہیں تھی، اس وقت جو ہے وہ پکنا بھی پکانے کا بھی معاملہ نہیں معلوم تھا، لیکن انہوں نے گیہوں کے دانے کھا لیے۔ بھائی کچا گیہوں آج کوئی نہیں کھائے گا،
توجہ چاہ رہا ہوں. تو ظاہر ہے کہ ٹیسٹ ہی کے لیے جو ہے وہ کھایا ہوگا. تو معلوم ہوا کہ اگر کسی چیز کو ٹیسٹ کے لیے بھی کھا لے جس کو خدا نے منع کیا تو اتنا زیادہ عذاب ہے. تو اگر کوئی جان بوجھ کے چیز جانتا ہو کہ یہ حرام ہے، جانتا ہو کہ یہ ناجائز ہے، جانتا ہو کہ یہ نجیز ہے، تو وہ اگر جو ہے وہ انسان کھائے گا تو اس کو کتنی بڑی سزا ملے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اسی لیے کہ جو چیز آپ کو جو ہے وہ اگر کوئی انسان بھی آپ کو اگر منع کرتا ہے کسی چیز کے لیے تو اس کو جو ہے وہ ہمیں فالو کرنا چاہیے. منع کہ اگر کسی آفس میں کام کرتے ہیں جو چیز ہمارے لیے ہے ہم کو اس کی اجازت ہے تو اس کو یوز کرنا چاہیے. اگر نہیں ہے تو بہت ہمارے علماء احتیاط کرتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، لوٹے میں پانی رکھا ہوا ہے، کوئی آدمی رکھا ہوا ہے، بوتل پانی میں رکھی ہوئی ہے، تو آپ اس سے پوچھیے، پہلے اجازت دیجیے. یا تو اتنی بے تکلفی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بھائی وہ مانا نہیں کریں گے، اس سے وضو کر لیں گے. ہو سکتا ہے جو ہے وہ وضو لینے سے پہلے کے لیے پانی رکھا گیا ہے، وضو کے لیے دوسرا پانی ہے جو واش بیسن میں ہے. یہ پانی جو ہے وہ باٹل والا پینے کے لیے رکھا منرل واٹر ہے. تو پھر بھی بہتر یہ ہے کہ اجازت لے لی جائے کہ اجازت فیوائی ہوتی ہے. فیوائی کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ تعلقات ایسے ہیں، روابط ایسے ہیں کہ آپ کو اجازت دے دیں گے، منع نہیں کریں گے. لیکن جو ہے وہ اگر اجنبی جگہ جس سے آپ کے تعلقات ہیں، جس کو آپ جانتے نہیں، بدعا سلام ہے، تو وہاں پر پوچھنا چاہیے. ظاہر ہے کہ پوچھنا چاہے گا. یہ ٹریننگ دی جا رہی کہ جب تم جو ہے وہ کسی بھی چیز کو بغیر جو ہے وہ اجازت کے استعمال نہیں کرو گے تو اللہ نے جن چیزوں کو حکم دیا ہے ان چیزوں کو انجام دو گے، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکے رہو گے. تو یہ تمہارے فائدے کے لیے بات ہے کہ نہیں؟ تو اب فائدے کے لیے ہے تو انسان کو اخلاق و کردار کو ہر طریقے سے اس کو فالو کرنا ہے کہ نہیں؟ تو اب پیغمبر اسلام میں 40 سال تک اخلاق کی تاکید. دیکھیے 1,24,000 نبی، جتنے نبی آئے ہیں سب نے اخلاق، مروت، صلہ رحمی، تعلقات، سب چیزوں کو جو ہے وہ بتایا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ ساری چیزیں کون بتائے گا؟ کہ جو آل محمد و آل محمد بتائیں گے. اب جو آل محمد و آل محمد سے ربط رکھے گا، تعلقات رکھے گا، اس کا کردار بھی اچھا ہوگا، اس کا عمل بھی ٹھیک ہوگا، اس کا کیریکٹر بھی ٹھیک ہوگا، اس کے اندر اچھائیاں برائی. اور جو دشمنان اہل بیت کے راستے پر جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہاں نسلیں بھی خراب نظر آئیں گی، وہاں کیریکٹر بھی خراب نظر آئے گا، وہاں رقص و سرود کی محفل ملے گی، وہاں ناچ و گانا ملے گا، وہاں جو ہے وہ غلط لوگ جو ہے وہ ان کے درباروں میں آئیں گے. اب یاد رکھیے کہ جو انسان نفس پر اپنے جبر کر کے اپنے اخلاقیات پر باقی رکھتا ہے اسی کو مومن کہتے ہیں، اسی کو متقی پرہیزگار کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اب پیغمبر اسلام نے 40 سال تک پیغمبر اسلام نے پہلے اپنے اخلاق و کردار کو امت کے سامنے پیش کیا. پیغمبر اسلام کو اللہ نے پیدا کیا تو جب پیدا کیا بھیجا تو پیغمبر نے 40 سال تک علم دے کر بھیجا تھا نا. انبیاء اور ائمہ جو ہے وہ ان سب کو اللہ علم دے کر بھیجتا ہے، جاہل نہیں پیدا کرتا ہے. ہمارے یہاں کے پڑھتے نہیں ہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو جاہل پیدا کیا تھا تو ظاہر ہے کہ ہم میں اور ان میں فرق کیا ہو جائے گا؟ نہیں، وہ پڑھے لکھے آتے ہیں. اسی لیے کسی نے جو ہے وہ لہجے پر تلاوت قرآن کر کے بتایا کہ ہم وہاں سے علم لے کر آئے، کسی نے گہوارے کے اندر تعلیم نے، کسی نے جو ہے وہ پیغمبر کے ہاتھوں پر علی نے قرآن پڑھ کے سنایا، اور صرف ایک قرآن نہیں بلکہ 4 کتابیں آسمانی پڑھ کر سنا دی کہ اللہ جو ہے وہ ہم کو علم لدنی دے کر بھیجتا ہے. انسان جو ہے وہ آ کر پڑھتے ہیں تب کا عالم بنتے ہیں. ہمیں اللہ نے علم کا پیدا کیا تو ہمیں عالم کے علم کے ساتھ پیدا کیا. تو محمد والے محمد صلوات. دیکھیے آج جو ہے وہ تمہیدی گفتگو ہے اخلاقیات کے بارے میں، اور کل سے جو ہے وہ اس سلسلے میں گفتگو اور آگے آپ سے بڑھے گی. اور آئیڈیل نمونے اور پیغمبر کی سیرت اور کریکٹر کا ایگزامپل کون لے تو کچھ تو پیغمبر کی زندگی کی جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ پیغمبر اسلام نے کس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو تعلیم دی اخلاقیات. تو میں آج بتا رہا ہوں کہ 40 سال تک پیغمبر اسلام نے اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان تبلیغ کی، اپنی صداقت، اپنی امانت داری، اپنی شجاعت، اپنی بہادری، اپنی میل ملت، اپنے تعلقات، اپنا رکھ رکھاؤ پیغمبر اسلام. لیکن مسلمانوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں. ارے جس امت نے اپنے نبی کو نہ چھوڑا ہو اس سے انسانیت کی توقع کیا آپ کرتے ہیں؟ آج آپ دیکھ لیجئے کہ ساری دنیا میں جو ہے وہ آج اپنے کیریکٹر کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ بدنام ہے نہیں کرتا. کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں مسلمان بدنام نہ ہو رہا. کیوں؟ ظاہر ہے کہ جو آپ کو ذمہ داری شریعت نے دی تھی
جو آپ کو بتایا تھا جن چیزوں کو بتایا اس کو آپ فالو نہیں کریں، جب آپ فالو نہیں کریں گے اور اس کے خلاف جائیں گے تو ظاہر رسوائی تو رکھی بھی ہے نا۔ اور اگر آپ اپنے کیریکٹر کو ثابت رہے، میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ دیکھیے یہ دنیا لاکھ بے ایمان ہو جائے، دنیا لاکھ بد اخلاق ہو جائے، دنیا لاکھ گناہ گار ہو جائے، لیکن ہم کو جو ہے وہ نہیں ہونا ہے۔ ہم کو اپنا کیریکٹر بھی محفوظ رکھنا ہے، اپنا کردار بھی محفوظ رکھنا ہے، اپنی جو ہے وہ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو، اپنی سیرت کو اور اپنے زبان کو، ہر چیز کو ہم کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، چاہے کہیں بھی ہو، عورت مرد جو جس علاقے میں کام کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ لاکھ کچھ ہو جائے لیکن جیت ہمیشہ اخلاق و کردار کی ہوتی ہے، جیت ہمیشہ اخلاق و کردار کی ہوتی ہے۔ لاکھ کچھ بدل جائے لیکن جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ جیت اخلاق و کردار کی ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اب اخلاق و کردار، تو اب ساری دنیا بے ایمان ہو جائے، ساری دنیا جو ہے وہ خراب ہو جائے، لیکن آپ اپنے کو جو ہے ہم کو جو مسلمان ہیں، جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، احادیث کو ہم مانتے ہیں اور ان کی سیرت کو مانتے ہیں، تو ہم کو اسی راستے پر چلنا ہے۔ وہی راستہ ہمارے لیے جو ہے وہ قابل قدر ہے کہ نہیں بھائی؟ وہی راستہ ہمارے لیے قابل قدر ہے۔ تو مسلمان ہو تو اب پہلی چیز تو یہ کہ میں نبی کی سیرت کو ہم کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ مسلمانوں نے نبی کی سیرت کیسے سمجھائی آپ سنیں؟ ایسے ہی تھوڑی جو ہے وہ ہندو نے جو ہے وہ کتاب رنگیلا رسول لکھ دی ہے، سارا برباد کیا ہوا ساری خرافات تو مسلمانوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہے۔ کیا نہیں لکھا؟ نبی کو دکھا دیا کہ نبی اپنی بیوی کو ناچ دکھاتے ہیں، نبی کو بتا دیا کہ نبی جو ہے وہ غیر لوگوں کے ساتھ شریک ہوئے، مطلب یہ کہ غلط لوگ، ڈاکو چور لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ بھائی نبی کے پاس کوئی آ کر بیٹھا تو لیکن جتنی دیر نبی کے پاس رہا تو اس نے نہ کوئی ایسی بات کر سکا، بعد میں لگو یقیناً نبی کو اٹھ جانے کے بعد ان سب کے کیریکٹر جو ہے وہ سامنے آ گئے، لیکن نبی کے سامنے کسی کے اندر جرأت نہیں تھی کہ وہ کر دیتا۔ اور اگر نبی کے سامنے اپنی خیانت کو، اپنی بد کرداری کو، اپنے کیریکٹر کو اجاگر کر دیتا، اس کے بعد بھی اگر نبی اپنے ساتھ رکھتے تو نبی کے کیریکٹر کو ہار پا جاتا۔ لیکن نبی کے اپنے 70 راز چھپا رکھا تھا، نبی جانتے تھے لیکن بات کرتے رہتے تھے۔ نبی کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ جب تک آل محمد و آل محمد کا یہی تو ہے، جب تک کوئی جرم کا اظہار نہیں کرتا تب تک یہ اپنے سے باہر آتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جن لوگوں نے پیغمبر کا ناکہ بھڑکایا تھا وادی عقبہ میں، بجلی چمکی تھی، پیغمبر نے سب کو پہچان لیا تھا، جناب حذیفہ کے تھے، ان کو بتایا تھا پیغمبر اسلام نے فلاں فلاں، پیغمبر حذیفہ نے بھی پہچان لیا تھا، لیکن مرتے مرتے حذیفہ نے نام نہیں بتایا۔ خود ہی لوگ جا کر کہتے تھے کہ حذیفہ ہمارا تو نام نہیں تھا، چور کی داڑھی میں جنکا اسی کو کہتے ہیں، آپ جب وہاں تھے ہی نہیں، مسلمان تو کہہ رہے ہیں وہ تھے ہی نہیں، ارے یہ تھے نہیں تو بار بار پوچھ کیوں رہتے کہ ہمارا نام ہے یا نہیں ہے؟ اس بات کی دلیل ہے، پوچھنا بات کی دلیل ہے کہ دل چاہ کچھ دال میں ڈالا ضرور تھا بھائی، کوئی مانے نہ مانے لیکن نبی بھی جانتے تھے کہ یہ تھے، حذیفہ بھی جانتے تھے۔ صلوات پڑھے محمد صلی اللہ محمد والے محمد۔ لیکن اس کے باوجود بھی پیغمبر اسلام نے ان کو اجاگر نہیں کیا، ایکسپوز نہیں کیا۔ جانتے تھے پیغمبر اسلام، یہ پیغمبر اپنے بعد اپنے نصیحت کے ذریعے سے، اپنے بیانات کے ذریعے سے سب کو کیریکٹر بتایا، ہر چیز کے بارے میں پیغمبر نے بتایا، پوری باڈی کے انسان کا جو ہے وہ تقویٰ پرہیزگاری بتایا کہ سر کا کیا تقویٰ، زبان کا کیا تقویٰ، آنکھوں کے کیا اخلاق ہے، زبان کا کیا اخلاق ہونا چاہیے، ہاتھوں کا کیا، ہاتھوں سے کیسے اخلاق کا کیسے اظہار، پیروں سے کیسے شور، پیغمبر اسلام نے سب کچھ بتایا۔ سیرت کی کتابوں میں سب کچھ ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو سیرت، پیغمبر کی سیرت کو جنہوں نے بدنام کیا، پیغمبر کے کیریکٹر کو جنہوں نے داغدار کیا، وہ کوئی اور نہیں تھے، مسلمان تھے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ گھر کا بھیدی لنکا تھا۔ آل محمد اسی لیے ہم لوگ جو ہے وہ ہر ایک سے کیریکٹر نہیں لیتے نبی کا، ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ نے 12 اماموں کو اسی لیے پیغمبر نے اپنا جانشین اور اپنا نائب بنایا تھا کہ ان کی سیرت وہی تھی جو پیغمبر کی سیرت تھی، ان ائمہ کا کردار وہی تھا جو نبی کا کردار تھا۔
ان کا طرز گفتگو وہی تھا جو نبی کا طرز گفتگو تھا. ان کا جو ہے وہ معاملات ویسے ہی کرتے تھے جیسے نبی معاملات کرتے تھے. جیسے قرآن نبی سمجھاتے تھے ویسے علی سمجھاتے تھے. جیسے قرآن کی تفسیر نبی کرتے تھے ویسے ہی اہل بیت تفسیر قرآن کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم نے سیرت پیغمبر کو کسی آئرے غیرے سے نہیں لیا, یا پیغمبر سے لیا یا پیغمبر کی اولاد اور پیغمبر کے جانشین. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو صحیح سیرت آپ کو ملے گی تو پیغمبر کے دروازے سے ملے گی. صحیح سیرت ہے کہ نہیں؟ تو صحیح کردار, صحیح تمام چیزیں. اور دیکھیے, تو میں یہ مثال دے رہا تھا کہ دنیا بے ایمان ہو جائے, دنیا خائن ہو جائے, دنیا بد کردار ہو جائے, تو ہم کو اپنے کیریکٹر کو استعمال رکھنا چاہیے اور آپ کی تعریف کو جاتے ہے کہ نہیں. ایک بینک میں آدمی جو قرضہ لیتا ہے, قرضے لیتے ہیں, جو آدمی اپنے وقت میں قرضے کو ادا کر دیتا ہے اور پریمیم جا کے دے دیتا ہے اور اس کا جو ہے وہ قسطیں اس کی پوری مارگیج پے کرتا رہتا ہے, تو اس کا کیریکٹر جو وہاں لکھا جاتا نہیں, حالانکہ وہاں کیریکٹر کا کوئی کھانا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا کیریکٹر ہے. لیکن آپ نے عمل سے اپنے ثابت کیا, جب آپ کا وقت, جب آپ کا ٹائم تھا, جس تاریخ کو آپ کو پے کرنا تھا مارگیج, آپ پیسہ جا کر قسطیں جمع کرتے رہے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ کا جو ہے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ کیپٹل کا پیسہ آپ نے فنش کر دیا اور آپ نے جو ہے وہ سارا مارگیج چکا دیا, ساری قسطیں ادا کر دی, تو اب اگر دوبارہ لون آپ مانگیں گے تو جلدی آپ کو لون ملے گا, اس لیے کہ آپ کا جو ہے وہ ریکارڈ خراب ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کے ہاتھ میں چاہے تو اپنا کیریکٹر جو ہے وہ صاف ستھرا رکھے, اور جو آدمی خیانت کرتا ہے وہ اپنے کیریکٹر کو بگاڑ لیتا ہے. تو عزیزان محترم, انسان کے ہاتھ میں ہی اپنے کیریکٹر کو رکھ کے اپنی عزت کرانا ہے, اور بد اخلاقی اور جو ہے وہ خیانت کا مظاہرہ کر کے اپنے کو ذلیل خود کرنا ہے. تو معلوم ہے کہ کوئی اور ذلیل نہیں کرتا, انسان اپنے ہاتھوں سے عزت بھی کماتا ہے, اپنے ہاتھوں سے ذلت بھی کماتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو ہمارے نبی نے جو ہمیں تعلیم دیا ہے اور جو ہمارے نبی نے بتایا, تو ہم کو اسی کے مطابق جو ہے وہ ہماری کتابیں اور ہمارے علماء نے اور ہمارے ائمہ نے جو بتایا تھا, علماء نے لکھا اور علماء نے کتابوں پہ کتابیں جو ہے وہ تعلیم دی ہے. 1-6 کتابیں لکھی ہیں, 1-6 اخلاقیات کے اوپر ہزاروں کتابیں موجود, لیکن اخلاقیات کو ہم پڑھیں تب نہیں. اب تو دنیا علم بہت آسان ہو گیا, لیکن اتنا ہی اندور ہوتے چلے جائے. بچوں کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ کی ہے, بچوں کی ذمہ داری ہم سب کے اوپر ہے بھائی, اپنے بچوں کے اخلاق. اسی لیے ارسطو سے نے کہا تھا, یا ارسطو نے یا اور کسی سائنسدان نے کہا تھا کہ دیکھیے پالیٹکس میں آنے کے لیے جو ہے وہ پہلے 3 مراحل ہیں. پہلے تہذیب نفس ہے, پہلے اپنی اصلاح کر لیجیے, پہلے اپنے کردار کی اصلاح, اپنی اصلاح, پڑھیے لکھیے, ہر لحاظ سے جو ذمہ داریاں وہ پورا کیجیے. صفائی ستھرائی, زبان, کیریکٹر, ہر لحاظ سے صاف ستھرا ہونا چاہیے. باتوں کے پڑھنے لکھنے میں اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ نہ ان کو لباس کی فکر, نہ کھانے کی فکر, نہ بال کٹانے کی فکر. یہ سب نہیں ہے اس میں. اسلام میں روحانیت نہیں ہے. اسلام میں ہر چیز کے جو ہے ہر عمل کو توازن کے ساتھ اور ہر وقت ہر عمل کو اس کے وقت پہ انجام دینے کا نام اسلام ہے. اسلام میں بہراوری نہیں ہے, اسلام میں روحانیت نہیں ہے. اسلام چاہتا ہے کہ دنیا میں اندر بھی رہو اور دنیا تمہارے اندر نہ آ جائے, نہ تم دنیا میں ڈوبو, بلکہ اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے اپنی دنیا کو بھی سنوارو اور اپنی آخرت کو بھی سنوارو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو اب آپ کو ایک مثال میں دینا چاہ رہا تھا جو بیچ میں آ گئی تھی بینک والی, کہ انسان کے کیریکٹر کا ہمیشہ بول بالا رہے. دنیا بے ایمان ہے, دنیا حالات جو ہو گئے وہ دیکھیں, لیکن جو کیریکٹر کا اسٹرانگ ہوتا ہے اس کی دنیا محتاج ہوتی ہے, حتیٰ کہ جو خائن ہوتے ہیں وہ بھی اور جو بیڈ کیریکٹر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کیریکٹر والے آدمی کے اور بااخلاق آدمی کے محتاج ہوتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں, بات اچھی طرح واضح ہو جائے. خدا نخواستہ ابھی یہاں لائٹ غائب ہو جائے, ابھی یہاں لائٹ جو ہے وہ گریڈ فیل ہو جائے اور پورا شہر جو ہے وہ تاریخ ہو جائے. کتنی دیر میں آئے گی کیا ہوگی نہیں معلوم. لیکن انسان سے بتائیے, سب جو ہے وہ اپنا موبائل جو ہے وہ گاڑی میں یا اس میں رکھ کے آئے تھے, سوئچ آف کیے وہ بیٹھے تھے, مجلس سن رہی تھی, سوئچ آف کیے ہوئے تھے. لیکن ایک سال میں جو ہے وہ اپنا سوئچ آف نہیں کیا تھا, انہوں نے فوراً جو ہے وہ ٹارچ اپنے موبائل کی جلا لی اور یوں ہو گئے, کھڑے ہو گئے کہ تاکہ مجلس پوری ہو. مجلس ہو گئے. اب مجلس میں انہوں نے پوری جو ہے ٹارچ روشن رکھی. اب کوئی چیز دیکھنا تھی تو وہ انہیں کے پاس جائیں گے, کسی کو پیسے گرنا ہے تو بھی اسی کے پاس جائیں گے,
کسی کو کوئی چیز جو ہے وہ سمجھنا ہے تو اسی کے بعد ہے، کسی کو پہچاننا ہے تو وہی ڈانٹ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تاریکی جب بڑھ جائے اور جتنی تاریکی بڑھتی جائے گی، جو بھی اس میں جو ہے وہ اپنے کیریکٹر کی شمع جلا کر رکھے گا اسی کی طرف دنیا آئے گی اور اسی کی طرف دنیا متوجہ ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ تاریکی میں کسی تاریکی والے کے پاس کوئی نہیں جاتا جس کے پاس نور ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ چاہے آل محمد کا بتایا ہوا نور جو علم کی شکل ہو، چاہے کیریکٹر کی شکل میں ہو، چاہے کردار کی شکل میں ہو، جو اخلاق والا ہوتا ہے اسی کو دنیا مانتی ہے، اسی کو دنیا چاہتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ دیکھیں دنیا ہماری مخالف ہے، دنیا ہماری جو ہے وہ دشمن ہے، دنیا میں مطلب سارے مخالف نہیں، ہر مذہب والے ہمیں دشمن نہیں ہیں۔ بس ظاہر ہے کہ اس ممالک جو ترقی یافتہ ممالک ٹھیک ہے ان کے سیاسی مقاصد ہے وہ اوپر تک ہے، لیکن عام لوگوں کے مخالف نہیں ہے۔ جو اور ممالک میں چل رہے ہیں اسلامی ممالک میں صاحب علی ولی اللہ کہنے کی وجہ سے ان کی دشمنی ہے۔ اس لیے صرف قتل کیا گیا کہ جو آدمی احتجاج کر رہا ہے کہ اسلامی ملک میں ہے اور وہ حکومت میں کہہ رہا ہے، ڈاکومنٹری باقاعدہ دکھائی تھی اس نے کیا نام ہے ڈسکوری نے، کہ وہ آدمی جو ہے وہ اس زمانے میں افغانستان میں تھا بیچارہ، اور وہ پہاڑی کے کھو میں جا کے دربے میں رہتا تھا کہیں چھپ چھپا کے بچوں کے ساتھ۔ اس نے بیان کیا تھا، میں دیکھ رہا تھا عید کا دن تھا، اس نے کہا کہ دو پتی بھی اگر دانے کی چائے کی مل جاتی تھی وہی ڈال دیتے تھے، اور سوکھی بھی روٹی تھی تو بھگو کے اس طریقے سے بچوں کو کھلاتے تو زندہ رہ گئے۔ تو اس کے بعد جب اس کا محاکمہ ہوا، اس کے اوپر جب کورٹ میں مقدمہ چلا رہا تھا، کیا لگایا تھا کیا، تو اس نے کورٹ میں کہا کہ بھائی آپ ہمارے خون کے کیوں پیاسے ہیں، ہم کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم نبی کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، اسلام کے سارے احکام کو مانتے ہیں، شراب ہم نہیں پیتے، جوا ہمارے یہاں حرام ہے، زنا ہمارے یہاں حرام ہے، بد کرداری ہمارے یہاں حرام ہے، چوری ہمارے یہاں غلط ہے، ساری چیزوں کو مانتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ ہمارے کیوں جو ہے وہ ہم کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ کہا تمہارا یہی جرم ہے کہ تم شیعہ ہو لہذا کرتے ہو۔ شیعہ ہونا جرم ہے۔ تو شیعہ کے معنی کیا؟ پیرا ہونے جائے، پیروی کرنے والے تھے۔ کیا تمہارا بگاڑا ہے؟ کیا تمہارا جو ہے وہ نقصان کیا ہے کہ نہیں؟ تو 1400 سال تو یہ محرم جو آیا ہے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے، اسی محرم میں آپ کو تمام چیزیں سننے کے لیے ملیں گی۔ تو مجلسوں میں آئیے اور وقت پہ آئیے، غور سے آئیے، سنیے۔ آپ وقت میں آئیں گے سب لوگ تو ہم کو بھی پڑھنے کا موقع ملے گا۔ کم سے کم پون گھنٹے کی تو مجلس ہونا چاہیے، 45 منٹ تو جو ہے وہ کم سے کم ہونا ہی ہونا ہے کہ نہیں؟ تو مجلسوں میں جو ہے مسائل بھی ہونا ہے، مسائل بھی سننا ہے۔ مسائل سنیے تو آل محمد بھی دیکھیے، اس سے روحانیت پیدا ہوتی ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور آپ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ معجزہ ہے کہ اہل بیت باقی ہے۔ آپ یہی سمجھ لیجیے کہ خون امام حسین جو کربلا میں گرا تھا آج تک وہ جو ہے وہ خشک نہیں ہوا ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ آج بھی بڑے بڑے جو ہے وہ آپ دیکھیے یوٹیوب کے اوپر ڈالے ہیں، وہ تصویریں ڈالی ہیں، ابھی پورا جو ہے وہ ٹکڑا جو ہے وہ زمین میں قبر امام حسین علیہ السلام کے پاس سے برآمد ہوا ہے، خود حسین کی تصویر ہے۔ تو اس غم حسین کو مٹانے کے لیے کتنی کوشش کی گئی ہے، اتنی کوشش کی گئی کہ آپ ایک واقعہ سن لیجیے۔ غالباً ہارون رشید کا زمانہ تھا یا اور کسی بنی عباس کے خلیفہ کا زمانہ تھا، وہ دشمن اہل بیت تھے، سارے دشمن اہل بیت تھے، بنی عباس بھی بنی امیہ سے کم نہیں تو ان سے بدتر تھے۔ انہوں نے بھی سب نے ظلم کیا، اہل بیت کو منصور دوان عقیلی اور حقی اور فلا عبد الملک، ان سب نے معتصم و مستعصم باللہ متوکل، یہ سب ان کی تاریخ پڑھی ہے۔ میں نانا نے کتاب لکھی ہے مصائب شیعہ، شاید یہاں نہیں پہنچی ہے، مجھے اپنی بھی نہیں جا سکا، بدل آئی ہے۔ تو مصائب شیعہ میں انہوں نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر صلی اللہ محمد و آل محمد 300-350 ہجری تک کے واقعات لکھے کہ شیعہ نے علی کو کس دور میں کس طریقے سے قتل کیا، کس طریقے سے کن دیواروں میں چنا گیا ہے۔ یہی ہارون رشید اتنا ظالم تھا کہ دیواروں میں لوگوں کو چنوا دیا شیعہ نے علی کو، دیواروں میں، بغداد میں، جب بغداد کو ریبلڈ کر رہا تھا اس طریقے سے۔ حجاج کتنا ظالم تھا، حجاج ابن یوسف بہت ہی ظالم تھا، انہوں نے بہت ظلم کیا شیعہ۔ تو بہرحال محرم منانا، آنسو بہانا، تو کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ کوئی آنسو بہا سکے، کوئی اپنا، یا حسین کی کہیں سے آواز نہیں آتی تھی، لوگ اپنے اندر گھر کے اندر تہہ خانوں میں چھپ کے جو ہے وہ امام حسین پر گریا کرتے تھے، ماتم کرتے تھے۔ تو متوقع اتنے ہارون رشید نے اعلان کیا کہ میری حکومت میں کوئی آدمی
غم عزائے حسین صفحہ عزا نہیں بچا سکتا، غم حسین نہیں بنا سکتا، حسین میں گریا نہیں کرتا۔ یہی ہارون رشید تھا جس نے بیری کا پیڑ بھی کٹوایا امام حسین علیہ السلام کے قبر کے پاس۔ پیغمبر نے لعنت کی تھی کہ جو بیری کا پیڑ کاٹے اس کے اوپر لعنت ہے خدا کی، اس وقت اشارہ کیا تھا۔ ورنہ بیری کے پیڑ تو بہت عام طور سے کٹتے ہیں حالات کے تحت، لیکن یہ خاص بیری کا پیڑ ہے جو کربلا میں ایک پیڑ تھا بیری کا سدر جس کو کہتے ہیں، انگریزی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں بہرحال، تو اس لیے اسی نے قتل کٹوا دیا تھا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ چاند محرم کا ہو جائے تو کوئی حسین کا غم اور حسین کے اوپر گریا نہ کرے، نہ مجلس، نہ ماتم، نہ عزاداری۔ پورے شہر میں سناٹا تھے، لوگ اپنے گھروں کے اندر چھپے ہوئے تھے، اپنا جیسے کر سکتے جگہ میں۔ اور یہ دورے پر نکلا، وزٹ کے لیے نکلا کہ دیکھیں ہماری حکومت میں کہیں ماتم تو نہیں ہو رہا، دن بدل کے نکلا۔ تو یہ آبادی سے نکل کے ایک ٹیلے کے اوپر پہاڑ کا ٹیلا تھا، یا پہاڑ کا ٹیلا تھا، اس کے پاس بھی گیا تھا۔ جب قریب ہوا تو اس کو کچھ رونے کی آواز محسوس ہوئی ہے کہ کچھ لوگ عورتیں جیسے کچھ رو رہی ہیں اور کوئی کچھ بیان کر رہی ہے۔ میں نے گھوڑا گھما کے گیا اور اس میں جا کے وہاں دیکھا تو ایک عورت ایک بلند پتھر میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ مصائب امام حسین کے بیان کر رہی ہے، کربلا کے واقعات بیان کر رہی ہے، اور نیچے خواتین جو ہے وہ سب جو ہے وہ گریا کر رہی ہیں۔ یہ اس نے کہا، دیکھا اس نے، اور وہ گریا کر رہی ہے۔ تو جب اس کو دیکھا تو عورتیں سہم گئی، بہرحال یہ قریب گیا تو مجلس ختم ہو تو پوچھا تم لوگ کون ہو؟ تو خواتین پہچان نہیں پائے، انہوں نے کہا کہ ہم حسین ابن علی کے ماننے والے چاہنے والے ہیں، ان کا غم منا رہے ہیں، ان کا غم منا رہے ہیں، ان کی صفحہ عزا ہم نے بچھائی ہے۔ ہمارا بادشاہ جو ہے وہ اتنا ظالم ہے کہ اس نے منع کر دیا کہ کوئی صفحہ عزا نہ بچھائے، کوئی حسین پہ ماتم نہ کرے، کوئی حسین پہ ماتم نہ کرے۔ ہم اس سے چھپ کر یہاں پر آئے ہیں، اور آنے کے بعد یہاں محرم کا چاند ہو گیا، اپنے مولا کا غم منانے کے لیے، ان کی مظلومیت پر آنسو بہانے کے لیے آئے۔ بس ایک مرتبہ مجنون نے کہا، تلوار نکالی اور کہا کیا تم سمجھتی ہو کہ اپنے بادشاہ سے تم جو ہے وہ چھپ کے عزاداری کر لو گی؟ میں ہی وہ ہوں کہ جس نے جو ہے وہ عزاداری کو منع کیا، یہ کہہ کے تلوار نکالا اور ان عورتوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ تو کربلا کہ اس طریقے سے کربلا کے ذکر کو جو ہے وہ لوگوں نے بچایا ہے۔ ہاں چاند رات ہے، ہر طرف جو ہے وہ عزاداری کا سما ہے، ہر طرف مجالس ہو رہی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں اس وقت عزاداری نہ ہو رہی ہو، جہاں اس وقت صفحہ عزا نہ بچھائی گئی ہو، جہاں اس وقت جو ہے وہ ماتم نہ ہو رہا ہو۔ دن اور رات کا فرق ضرور ہے، لیکن عورتیں ہیں تو انہوں نے سب کو جو ہے وہ تقریباً 15-20 دن، مہینہ بھر پہلے پٹکے سلے، تابوت کی چادر سلی، ممبر کا صحرا، ساری چیزیں، ٹوکرے سارے جو ہے وہ ناموں کے ائمہ کے لگائے گئے، پردے ہر جگہ سیاہ پردے آویزہ کیے گئے، ہر طرف عزاداری کا سما ہے۔ لیکن کچھ ذمہ داری بھی ہے، ہم کو چاہیے کہ زرق برق لباس نہ پہنے، ہم کو چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو سیلیبریشن میں ہم جو ہے وہ کرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ عزاداری امام حسین سمجھیے کہ خون کے دریا میں جو ہے وہ یہ سفینہ چلا ہے عزاداری کا، جو ہم تک پہنچا ہے۔ رونے نہیں دیا جاتا تھا، آنسو نہیں بہانے دیا جاتا تھا، اور کوئی اگر آنسو نکالتا تھا کربلا میں بھی یہی بات ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کا گریا تو اس وقت سے شروع ہو گیا کہ جب امام حسین علیہ السلام کو ولید جو وہاں کا حاکم تھا مدینے کا بلایا اور کہا، امام حسین علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کا ولید جو گورنر تھا مدینہ کا، اس کا ایک کارندہ اور میجیٹر پہنچا اور کہا کہ آپ کو بلایا ہے کچھ بات کرتا ہے۔ تو امام نے کہا کہ چلو ہم آ جائیں گے۔ خیر امام اپنے وقت معینہ پر بنی ہاشم کا ساتھ ہوئے، 18 بنی ہاشم جناب عباس اور جناب علی اکبر کے سرکردگی میں ساتھ میں پہنچے، اور جب دربار کے اندر پہنچے تو دیکھا مروان بیٹھا ہوا ہے۔ بتایا امام سمجھ گئے تھے کہ کیا مسئلہ ہے، امام غیب رکھتے تھے۔ اس نے بتایا کہ معاویہ جو ہے وہ مر گیا ہے، رجب میں معاویہ مرا، رجبی میں مرا، اور 22 رجب کو، اور یہ 28 تک یہ پیغام پہنچ گیا 28 رجب کو، تو اور اس میں معاویہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے،
اور اس کی جگہ پر اس کا بیٹا یزید خلیفہ بنا دیا گیا، بادشاہ بنا دیا گیا ہے، بادشاہ بنایا گیا تھا، خلیفہ تو یہ جو ہے وہ اپنی دنیا حاصل کرنے کے لیے خلیفہ کا ٹائٹل ہے۔ تو کہا کیا حکم ہے؟ بہرحال تو کیا بات کیا ہے، کیوں بلایا ہے؟ کیا بلایا اس لیے ہے کہ یزید نے لکھا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کیجیے، بیعت کیجیے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو رات کا وقت ہے، دن ہوگا، سوچیں گے، بات کریں گے، گفتگو کریں گے، تب کوئی جواب دیں گے۔ لیکن جب اس کا اصرار بڑھا تو امام نے کہا کہ یزید قاتل نفس محترمہ ہے، وہ ماں بہن بیٹی کی تمیز نہیں کرتا، اوباش ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، بندروں سے کھیلتا ہے، علماء کا مذاق اڑاتا ہے، انبیاء کا مذاق اڑاتا ہے، مثل لا یبایعہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین نے صاف انکار کر دیا اور کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بس امام حسین علیہ السلام یہ کہہ کر جو ہے وہ اٹھنا چاہتے تھے، مروان ملعون قریب بیٹھا ہوا تھا، یہ دشمن ازلی تھا، یہ حکم کا بیٹا تھا جو پیغمبر کی جس کی نقل کرتا تھا، اپنے پیغمبر کی نقل کرتا تھا حکم، پیغمبر نے اس کو منع کر دیا تھا مدینے میں داخل، اس کا بیٹا تھا، دشمن تھا۔ ایک مرتبہ اس ملعون نے جانتے ہیں کیا کہا؟ مروان نے کہا کہ ولید اگر حسین آج تیرے ہاتھ تیرے سامنے سے چلے گئے نا تو پھر امام حسین ابن علی کی گردے پا نہ پائے گا۔ یزید نے لکھا تھا چوہے کے کان کے برابر خط یہ بھی تھا کہ اگر بیعت حسین ابن علی نہ کرے تو سر کاٹ کے دیکھ دینا۔ لیکن ولید ڈرتا تھا، ولید گھبرا رہا تھا، لیکن اس نے سوچا کہ اس صورت سے معاملہ ٹل جائے، حسین چلے جائے۔ لیکن مروان نے کہا کہ کیوں جانے دے رہا ہے؟ بس اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ امام حسین کے چوری پہ پھل آ گئے اور کہا کہ یہ ابنت زرقاء، اس کی ماں بہت بدنام زمانہ عورت تھی، کہا ایک کی رنگی اور نیلی آنکھ والی عورت کے بیٹے بدنام تھے، کہا کہ تیری کیا مجال ہے کہ تو میرے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سر کو اتارے گا۔ بس امام حسین کی آواز کا دربار ولید میں بلند ہونا تھا کہ ایک مرتبہ 18 بنی ہاشم درانہ داخل ہوئے جناب عباس کی سرکردگی میں، مولا کس نے جسارت کی، لیکن ایک مرتبہ قبل اس کے کہ امام حسین حکم دیتے، شیر بکھرا ہوا تھا، لیکن مولا نے کہا نہیں مناسب نہیں ہے اس وقت۔ دیکھیں امام حسین چاہتے تو ولید کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسی وقت قتل کرا دیتے، مروان کا بھی کام تمام کر دیتے یا ولید کو نہ قتل کر لاتے، لیکن حکومت حسین ابن علی مدینے میں اپنے ہاتھ میں لے لیتے، اور وہ کام جو معاویہ نے علی کے مقابلے میں کیا تھا حسین ابن علی یہاں کر سکتے تھے، اپنی انڈیپینڈنٹ حکومت کو مدینے میں اعلان کر دیتے، لیکن بعد میں جو واقعہ کربلا ہوتا تو تاریخ لکھتی، تاریخ لکھتا کہ حسین ابن علی نے جنگ کی ابتدا کی، الیکٹڈ گورنر کو قتل کیا، لہذا حسین ابن علی مارے گئے۔ حسین کوئی ایسا کام نہیں کرتے، حسین یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم اقتدار کے لیے نہیں اٹھے، اسی لیے امام حسین جب جانے لگے مدینے سے تو کہا نہ میں جو ہے وہ شورش کے لیے اٹھا ہوں، نہ میں حکومت کے لیے اٹھا ہوں، نہ میں کوئی، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ امت نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتی جو نبی پڑھتے تھے، اس طریقے سے روزہ نہیں رکھتی تھی امت جس طریقے سے روزہ پیغمبر رکھتے تھے، احکام الہیہ پر اس طریقے سے لوگ عمل نہیں کرتے تھے کہ جس طریقے سے رسول اللہ عمل کرتے تھے، کوئی تراویح پڑھ رہا تھا، کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کچھ کر رہا تھا، لیکن امام حسین خلاف شرع انجام دے رہے تھے۔ امام حسین ان کی اصلاح کے لیے اٹھے تھے، یہ بتانے کے لیے اٹھے تھے یزید شرابی ہے، حکومت کی لیاقت نہیں رکھتا، یزید جواری ہے، وہ خلیفہ رسول نہیں ہو سکتا، یزید ماں بہن بیٹی کی تمیز نہیں رکھتا، لہذا اس کی حکومت بیعت نہیں ہو سکتی ہے۔ امام حسین نے بہت اچھی بات ابو الاعلیٰ مودودی نے لکھی ہے، اس نے لکھا تو کہا کہ سوال یہ نہیں ہے کہ جب سب نے بیعت کرنی تھی تو حسین ابن علی نے بیعت کیوں نہیں کی، سوال یہ ہے کہ جب حسین ابن علی نے بیعت سے انکار کر دیا تھا تو بقیہ مسلمانوں نے بیعت کی۔ بات صحیح ہے، امام حسین نے صاف صاف کہا کہ مثلی لا یبایع، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام مدینے سے اب نکلنے لگے، قافلہ تیار ہو گیا، آئے نانا کے روزے پر آئے، کہا نانا مدینے میں اب رہنے نہیں دیا جا رہا ہے، نانا اب کہاں جا، نانا میں اب یہاں سے مدینہ چھوڑ رہا ہوں، اپنے اہل حرم بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ امام یہاں تک کہ پیغمبر سے کہا کہ اے نانا میں آپ کی بیٹی کا بیٹا حسین ابن علی ہوں، قبر بھی بے چین ہو گئی، ارے امام حسین نے گریہ کیا،
اس کے بعد قبر ماں کی قبر سے آپ لپٹے ہیں. ماں کی قبر تو معلوم نہیں تھی لیکن یقیناً وہی قبر پیغمبر کے پاس. امام تو جانتے تھے کہ ماں کی قبر کہاں ہے. کہا اماں مدینے میں مجھے رہنے نہیں دیا جا رہا ہے. حسین قافلہ لے کر چلے, گرمی کا عالم, حسین کو پورا مدینہ الوداع کر رہا تھا. حسین ابن علی نے سب سے دردناک منظر وہ تھا کہ جب میں نے ذہب و ذاکرین سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ جناب علی اصغر کو جو ہے وہ گود میں دیا گیا. جناب صغرا جو کربلا میں نہیں تھی, مدینے کے اندر موجود تھی. ایک مرتبہ جناب صغرا نے کہا کہ میں بھیا علی اصغر کو لے لوں گود میں, پیار کر لوں, جب سب سوار ہو جائیں گے تو اما رباب کو بچے حوالے کر دوں گی. لیکن جب قافلہ تیار ہو گیا, ساری خواتین محملوں میں سوار ہو چکی ہیں, سارے گھوڑوں پر سوار ہو چکے, تب اب جناب رباب کے لیے یقیناً فضا آئی ہوگی. کہا بی بی اب دے دو بھیا کو لے کر جائیں. لیکن علی اصغر میں کسی کے گود میں نہیں گئے, سب جو ہے وہ ایک ایک بار آتے رہے. لیکن ایک مرتبہ جب امام حسین کو معلوم ہوا کہ علی اصغر جو ہے وہ مدینہ, علی اصغر اپنی بہن کی گود نہیں چھوڑ رہے, آئے امام حسین نے کان میں یقیناً کچھ کہا ایسا کہ علی اصغر فوراً عمر کے ماں کی گود میں آ گئے. ارے عجب نہیں, میرے مولا نے یہی کہا, اے میرے لال علی اصغر, ارے آج تم اگر مدینے میں رک جاؤ گے تو کل میری امامت کی گواہی کون دے گا, میری عصمت کی گواہی کون دے گا, ارے کربلا کے واقعے کا عنوان کون ہوگا. اے میرے لال, ارے تیری وجہ سے میری مظلومیت واضح ہوگی, تیری وجہ سے میری شہادت دنیا میں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب